ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، ایک بار پھر ہم اپنے سلسلہ قاعدہ قرآن میں حاضر ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے اس سلسلے میں مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، ہم نے اب تک مدنی قاعدے کی 16 تختیاں مکمل کر لی ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کا آخری اشرہ، اشرہ عتقکم من النار، جہنم سے آزادی کا اشرہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ صد ماہ رمضان المبارک اب ہم سے تقریباً یہ آخری روزے ہیں۔ اے کاش کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر سال ماہ رمضان المبارک میں ایسا ذوق و شوق عطا فرمائے کہ ہم پوری دل جمعی کے ساتھ عبادت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم ذوق و شوق اور جذبے کے ساتھ پڑھیں۔ آمین۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 17، مدات کی تختی ہے یہ۔ مد یعنی کھینچنا، مدات ایک سے زائد مد کو کہتے ہیں، جیسے مد متصل، مد منفصل وغیرہ۔ تو سب سے پہلے ان کے قواعد کو آپ سمجھ لیجئے۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے 2 سبب ہیں، نمبر 1 حمزہ اور نمبر 2 سکون۔ مد کی 6 اقسام، 6 طرح کی مد ہیں۔ نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم، نمبر 4 مد لین لازم، نمبر 5 مد عارض اور مد لین عارض۔ تو یہ 6 قسم کی مدیں ہیں۔ اچھا، مد متصل کسے کہتے ہیں اور مد منفصل کسے کہتے ہیں؟ آپ مدنی قاعدے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تختی نمبر 17 آپ کھولیں گے تو اس میں آپ کو یہ قواعد نظر آئیں گے۔ مد متصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو اس کو مد متصل کہیں گے، جیسے جاء۔ مد منفصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم۔ مد لازم، حرف مدہ کے بعد سکون اصلی یا تشدید آ جائے یا سکون ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانون۔ نمبر 4 ہے مد لین لازم، حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین۔ اب 5ویں اور 6ٹھی ہے مد عارض، حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو وقف کی وجہ سے حرف ساکن ہو جائے، اس کو عارضی سکون کہتے ہیں، تو وہاں پر مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون سے مسلمون۔ اسی طرح مد لین عارض، حرف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتینی سے شفتین۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے اس سبق نمبر 17 کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو ہم سب سے پہلے ہجے سے پڑھیں گے۔ ہجے سے ہمیں کس طرح پڑھنا ہے؟ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم الف زبر جا، حمزہ زبر ا، جاء،
پیارے بچوں ہم نے پڑھا جیم الف زبر جا، جیم الف مد زبر جا نہیں پڑھا، صحیح ہے، جیم الف زبر جا پڑھا ہے. اور پھر جب ہم نے حمزہ کو شامل کیا، حمزہ زبر آ، تو حروف مدہ کے بعد مد کا سبب داخل ہو گیا، شامل ہو گیا، لہٰذا اب مد بن گئی. اب ہم پڑھیں گے جا آ، صحیح ہے. تو ہجے اور رواں میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے. آگے پڑھ لیجئے، جیم یا زیر جی، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر ا، حمزہ زبر آ، اب ہم مد کے ساتھ پڑھیں گے، جی ا، جی آ، اچھا دیکھیں آخر میں جھٹکا نہیں دیں گے، صحیح ہے، آ نارمل انداز میں. آگے پڑھیں گے واو لام زبر ول، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا، ولا. ولا، ابھی تک ہم نے ایک الف تک کھینچ کر پڑھا ہے اس کو، صحیح ہے، ولا. اب ہم جب سبب مد، سبب مد کیا ہے؟ حمزہ. جب حمزہ کا نام لیں گے تو اب مد بن جائے گی، حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زیر ای، واللائی، واللائی. تو اس طرح ہمیں ہجے کرنی ہے، صحیح ہے. آگے رواں سے پڑھتے ہیں، سیئت سیئت اولئک اولئک حدائق حدائق قروء قروء اولیاء اولیاء بما انزل. بما انزل. اب یہاں بما انزل، یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد منفصل ہو رہی ہے، صحیح ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، بما انزل، صحیح. آگے پڑھیں، قالوا آمنا، قالوا آمنا یا ارض یا أرض هؤلاء. هؤلاء. پیارے بچوں یہاں پر دیکھیے ہا اولائی، ہا پر کون سی مد ہے؟ ہا پر مد منفصل بنے گی، اور لا ای پر مد متصل بنے گی. پیارے بچوں یہاں پر ایک آپ کو چھوٹی سی پہچان بھی بتا رہا ہوں کہ مد متصل اور مد لازم، چونکہ یہ بڑی مد ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب یہ مدیں آئیں گی تو ان کے نشان تھوڑے سے بڑے بھی ہوں گے اور تھوڑے سے موٹے ہوں گے مدات کے، صحیح نا؟ مدات کے عموماً جو نشان ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں، جیسے یہ بڑے سے نشان ہوتے ہیں نا، یہ مد کا نشان ہے. اچھا بعض چھوٹے بھی ہوتے ہیں، یہ چھوٹا، یہ بڑا ہو گیا، یہ چھوٹا ہو گیا. اب یہ بڑی مد ہے، یہ چھوٹی مد ہے، یہ بھی ایک پہچان ہے. اگر قاعدہ معلوم نہ ہو کہ مد متصل کسے کہتے ہیں، مد لازم کسے کہتے ہیں، مد منفصل کسے کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ مد کو اس طریقے سے پہچان سکتے ہیں. آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں. یا بنی اسرائیل، يا بني إسرائيل
آگے اب جو کلمات آ رہے ہیں ان میں مد لازم کا قاعدہ لگ رہا ہے، مد لازم کا قاعدہ لگ رہا ہے. تو پیارے مدنی منو، اب اس کی ہجے بھی ہمیں سیکھنی چاہیے. اس کی ہجے ہمیں کس طرح کرنی ہے؟ دیکھیے، کیونکہ تشدید والا ہے، اس کلمے میں تشدید ہے، اور یہ تشدید والا کلمہ ہے. پڑھ لیجئے آپ. ضالن کی ہجے کر رہے ہیں، صحیح ہے. ضاد الف لام زبر ضال. ضاد الف لام زبر ضال. اچھا بیٹا دیکھیں، یہاں پر ایک غلطی ہو رہی ہے. آپ ضاد کو اتنا لمبا کھینچ رہے ہیں. جتنے حرف کو میں کھینچوں نا، حرف کو زیادہ نہ کھینچیں، صرف مد لازم کو لمبا کھینچنا ہے، ضالن کو کھینچنا ہے، حروفوں کو نہ کھینچیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ چلے میں دوبارہ پڑھا رہا ہوں. ضاد الف لام زبر ضال. ضاد الف لام زبر ضال. لام دو زبر لن. لام دو زبر لن. ضالن. ضالن. اس طرح ہجے کریں گے مد لازم کی، یعنی مشدد اور پھر مد بھی ہے. تو اس کلمے کو اس طریقے سے ہم نے ہجے کرنی ہے. آگے پڑھیں. دابت. دابت. جی ہاں. اگلا جو کلمہ ہے اس کی ہجے کس طرح کریں گے اس کو بھی سمجھ لیں. حمزہ لام کھڑا زبر آل. حمزہ لام کھڑا زبر آل. حمزہ کھڑا زبر آ. حمزہ کھڑا زبر آ. آل آ. آل آ. نون زبر نا. نون زبر ن. آل آن. آل آن. آگے پڑھیں گے. الذکرین. الذکرین. الحمدللہ ہم نے قاعدے کی تختی نمبر 17 کی 3 لائنیں پڑھ لی ہیں اور اس کے مطابق قواعد اور ہجے کو بھی سمجھنے کی کوشش کی. آئیے اب ہم قرآن کریم کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. اس سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی ایک فضیلت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب، مشہور کتاب مدنی پنج سورہ میں سورہ ملک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے روایت نقل فرماتے ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ یہی سورہ ملک ہے. سورہ ملک کا پڑھنے والا کس قدر سعادت مند ہوگا کہ وہ اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی اور یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی. کیسی پیاری سورہ مبارکہ. روزانہ اس کی رات کو تلاوت ضرور کرنی چاہیے. آئیے اس سورت کو
سیکھ بھی لیتے ہیں تاکہ ہم جب تلاوت کریں تو ہماری غلطیاں نہ ہو اور ہم درست طریقے سے قرآن پاک پڑھیں۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 ان آیات کی ہم آج تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى. اچھا، اہدا پر جب وقف کریں گے تو مد کو نہیں کھینچیں گے، صحیح ہے؟ اب ہم اہدا سے پڑھتے ہیں۔ اہدا من يمشي سويا على صراط مستقيم۔ أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. اس آیت کریمہ میں دیکھیے، افمن یہاں پر غنہ کریں گے، یمشی یا مدہ ہے، مکبن اظہار کا قاعدہ ہے یعنی غنہ نہیں کریں گے، علی وجہہ مد ہے کھینچیں گے، اہدا یہاں پر بھی مد ہے کھینچیں گے، من یمشی میم میں غنہ اور من یہاں پر بھی غنہ ہوگا، سوین بغیر غنہ کے، علی صراط طم غنہ کریں گے، مستقیم مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ چلیں اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قلیلا ما تشکرون۔ قليلا ما تشكرون. اب آخری آیت ہم پڑھیں گے، یعنی ہمارے جو سبق کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 12۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. الحمدللہ عز و جل، آج ہم نے سورہ ملک کی مزید 3 آیات کریمہ کی تلاوت کی اور مدنی قاعدے کی تختی نمبر 17 بھی پڑھنے کی ہم نے سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔